اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کے ایپیسوڈ نمبر 28 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے شہر بدر ہونے کے بعد بنو غطفان، بنو حذیل اور بنو قریظہ اندر ہی اندر مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ مدینہ سے باہر پورے عربستان کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ قریش مکہ بدر کے مقتولوں کے زخم چاٹ رہے تھے۔ اندھی تقلید میں گھرے ہوئے عرب قبائل قریش مکہ کے ہم نوا تھے۔ صحرائے عرب کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے یہ قبیلے جہاں جہاں آباد تھے قریش مکہ کی حمایت کا دم بھرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں اور ان کے لیے مسلمانوں کے جذبہ احسار اور جان فروشی کی خبریں انہیں بے حال کیے دیتی تھیں۔ مسلمانوں کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ شاید چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے خطبے میں صدقے کی برکات کا ذکر فرمایا تو عورتوں کے مجمع میں سے ہر ایک نے اپنے زیور اتار اتار کر پھینکنے شروع کر دیے۔ میں دامن پھیلائے بیٹھا تھا اور عورتیں اپنی انگوٹھیاں، کان کی بالیاں، گلے کے ہار میرے دامن میں پھینکتی جاتی تھیں۔ ایسی خبریں سن سن کر دشمنوں کے سینے پر سانپ لوٹتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ایک بے سہارا، بے آسرا یتیم جو مکے سے نہایت بے بسی کے عالم میں نکلا کیسے اتنا اہم ہو گیا کہ تمام صحرائے عرب اس کی عظمت سے لرزاں ہے۔ ہر عرب قبیلے میں اس کی طرف سے ایک انجانہ خوف سماتا جا رہا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کی تہذیب اور تمدن کا ایک مکمل دور تھا جو داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اس بغض و عناد میں انہیں یہودیوں کی بھی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ عرب قبائل کا جوش و جذبہ اور یہودیوں کی علمی بصیرت اور دور اندیشی مل کر ایک ایسا مد مقابل بن گئے تھے کہ جس سے اب چشم پوشی ممکن نہیں تھی۔ یہود کو یہ بھی غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ ابھی تک نصارہ پر سبقت لے جانے اور ان کے دین کو زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ توحید کا وہ خورشید طلوع ہو گیا جس کی کرنیں دے رہی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ عمل کا وقت یہی ہے، اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ سیلاب ان کی زندگی کی ساری قدریں بہا لے جائے اسے روک دیا جائے۔ چنانچہ بنو نذیر کے حی بن الاخطب نے اور ان دو بھائی سلام اور کنانا اور بنو وائل کی دو سربرآوردہ شخصیتیں حوزہ بن قیس اور ابو عمارہ وفد کی صورت میں خیبر سے نکلے اور قریش مکہ کے پاس جا پہنچے۔ قریش مکہ نے ان سے اپنی تسلی کے لیے بہت سے سوالات کیے۔ وہ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے مگر ان سے خاصی حد تک خائف بھی۔ قریش کے چند لوگ تو دعوت اسلام کی لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی پذیرائی کو دیکھ کر یہ بھی سوچنے لگے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حق پر ہوں۔ اسی تذبذب کے پیش نظر انہوں نے اس 5 رکنی وفد سے کہا کہ آپ سب سے پہلے اہل کتاب ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہمارا دین بہتر ہے یا اسلام؟ اس پر ایک یہودی وفد نے اپنی تمام تر دینی تعلیم اور عقائد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ جواب دیا کہ قریش کا دین اسلام کے مقابلے میں حق سے قریب تر ہے۔ موحد یہودیوں نے توحید اسلام پر قریش کی بت پرستی کو حق بجانب کہہ کر جو ستم ڈھایا اس پر سورۃ النساء کی 2 آیات نازل ہوئیں جن میں ان پر لعنت بھیجی گئی اور ان کو جہنم کی وعید بھی سنائی گئی۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 28۔ یہودیوں سے اصولی اتفاق کے بعد ابو سفیان، صفوان اور دیگر اہل قریش یہودی وفد کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے جہاں انہوں نے ایک دوسرے کا آخری وقت تک ساتھ دینے کی قسمیں کھائیں۔ قریش سے خاطر خواہ ملاقات کے بعد حی بن اخطب کے وفد کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ اس وفد کے اراکین نے فیصلہ کیا کہ اب جب کہ انہیں قریش کی حمایت حاصل ہو چکی ہے باقی قبائل کی طرف بھی رجوع کیا جائے، ان کی عرب عصبیت ابھاری جائے، جس قبیلے کو داعیان اسلام سے کوئی صدمہ پہنچا ہے ان کے زخم ہرے کیے جائیں، ان پر نمک پاشی کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جائیں۔ چنانچہ یہ وفد فردن ہر اس قبیلے کے پاس پہنچا جن کا کوئی فرد مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا یا جسے مسلمانوں سے کسی قسم کی رنجش تھی۔ انہیں شہ دی گئی
اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ قریش مکہ بھی ان کی معاونت کریں گے۔ ان کے سامنے ان کی بت پرستی کی توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے بھی ملائے گئے۔ بنی اسد فوراً رضامند ہو گئے۔ بنو غطفان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ مشترکہ جنگ میں قریش کا ساتھ دیں تو انہیں خیبر کی کھجوروں کی فصل کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اس طرح بنو غطفان کے ذیلی قبیلوں یعنی فزارہ، مرہ اور اسجع سے 2000 کی نفری ہمارے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ بنو سلیم سے یہودی 700 افراد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بنو سلیم کی بستیوں سے جنوب میں بسنے والے قبائل میں بنو عامر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاہدے پر قائم رہے اور یہودی وفد کی کسی چال میں نہیں ہے۔ قریش کے اپنے جنگجو 4000 تھے۔ پھر یہ طے پایا کہ قریش اور ان کے جنوب میں بسنے والے حلیف مکہ سے سمندر کے کنارے کنارے چل کر مدینہ پہنچیں گے۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر چل کر وہ جنگ احد کے لیے آئے تھے۔ دشمنوں کی فوج کے دوسرے حصے کو نجد کے میدانی علاقے کی طرف چل کر مدینے کی مشرقی سمت سے حملہ آور ہونا تھا۔ ہمارے دشمنوں کو یقین تھا کہ جب احد میں مسلمان 3000 سپاہیوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے تو اب ان کی تعداد اس سے 3 گنا زیادہ یعنی تقریباً 10,000 کے قریب ہوگی۔ اب مسلمانوں کے بچ نکلنے کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ غرض یہ ساری کی ساری پلاننگ ہوتی رہی۔ یہود قریش کی باہمی سازش نے سارے عربستان میں مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا طوفان بھڑکا دیا تھا جو اسلام کے خلاف ایک برق بلا بن کر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے قرار تھا، جس سے ہم پوری طرح باخبر تھے۔ آئے دن صحرا سے آنے والے طرح طرح کی خبریں سناتے تھے، مگر ہادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطمئن نظر آتے تھے تو ہم میں سے کوئی بھی ہراساں نہیں تھا۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 28، جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔